جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ چیزیں جب کم ہو جاتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون، خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کو بدلہ دو۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور دانشمند دل کا سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو، چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا شرم کم ہوگی، اور جس کی شرم کم ہوگی اس کا تقوی کم ہوگا، اور جس کا تقوی کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ عزم سے پہلے سوچ لو،
آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ آرزوئیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کرنے سے بخل کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ شکر نعمت واجب ہے اور خاموش رہنا نجات کا باعث ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی ساحل کا، اور ایمان اخلاق کا محتاج ہوتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائشوں کے قابل سمجھا ہے۔